إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر عليه رواه البخاری۔ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، دین کی راہ میں توفیق سفر بھی دینا، گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، میں جو بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ معزز حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، آواز سن رہی پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ وبعدہ درود و سلام کی ڈالیاں نشاور ہوں تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، وہ عنوان ہے گناہ کے نقصانات۔ قرآن حکیم کا 28واں پارہ سورۃ الحشر کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آئیے اسی آیت کریمہ کے ذریعے سے بات کی شروعات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے غور کرے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ بھئی دنیا کے اندر ایک انسان کو فیوچر کی بڑی فکر رہتی ہے، میرا آنے والا کل کیسا رہے گا، مستقبل کیسا رہے گا۔ بہت سارے عقل مند ہیں 20-20 سال کی پلاننگ کر کے چلتے ہیں،
اور شریعت آپ کو منع بھی نہیں کرتی ہے۔ ایک اچھے فیوچر کی پلاننگ کرنا، ایک اچھے بھوشیہ کی تیاری کرنا شریعت منع نہیں کرتی آپ کو۔ ایک انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں دنیا سے جاؤں تو میرے بعد اتنا زیادہ میں چھوڑ کر کے جاؤں کہ میرے بعد میرے بچے آرام سے زندگی گزار سکیں۔ میرے بھائی اور دوستو، کیا یہ نادانی نہیں ہے کہ ہم 60 سالہ 70 سالہ زندگی کے لیے ہم اس کی پلاننگ کریں، اس کی تیاری کریں، لیکن ایک ایسی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی، اس 60 سالہ 70 سالہ زندگی کی خاطر ہم ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی کی تیاری نہ کریں، میرے بھائی اور دوستو، یہ بہت بڑی نادانی کی بات ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہی کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، دنیا سے جانے کے بعد تمہارے بال بچوں کو سہارا دینے والے بہت سے مل جائیں گے، لیکن مرنے کے بعد قبر کے اندر تم کو سہارا کون دے گا؟ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب حساب و کتاب ہوگا، پھر وہاں پہ تمہیں سہارا کون دے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان اپنے اعتبار سے غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ دنیا کا یہ سفر طے کرنے کے بعد جب تم دنیا سے جاؤ گے، قبر کے اندر منکر نکیر کے سوال و جواب کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان یہ غور کرے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب حساب و کتاب ہوگا، زندگی کے ایک ایک عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، اے لوگوں تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، اس کے بارے میں ذرا غور کر لو۔ اور اس کے بعد اللہ نے پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اے لوگو تم جو کچھ کر رہے ہو، تمہارے ایک ایک حرکت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر ہے، تمہارے ایک ایک حرکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خبیر ہے، ایسا خبیر ہے، جب تم راستے میں چل رہے ہوتے ہو، تم مارکیٹ کے اندر ہوتے ہو، تمہاری نظر کہیں اور ہوتی ہے، نشانہ کہیں اور ہوتا ہے، نگاہ ہے کہ اس چوری کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور تمہارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور اے ایمان والو تم ان لوگوں کے طریقے سے مت ہو جانا جنہوں نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا، جن کی زندگی میں اللہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی یاد نہیں آتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ان کی ذات سے بھلوا دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں اور آپ کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ انسان غور کرے کہ اس نے آنے والی زندگی، قبر کی زندگی کے لیے میدان محشر کی اس نے کیا تیاری کی ہے۔ سامعین کرام، ہم دنیا کے اندر ہر انسان اگر غور کرے، صبح سے لے کر کے شام تک ہر ایک قدم پہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دینے والے کام کرتے ہیں۔ کبھی جھوٹ بول کر کے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، کبھی غیبت کر کے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، کبھی نماز چھوڑ کر کے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، کبھی چغلی کر کے اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پہ ہم اللہ کو ناراض کرتے پھر رہے ہیں، لیکن میرے بھائی اور دوستو بڑے افسوس کا مقام ہے، ہمیں گناہوں کا اندازہ نہیں ہے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ جانتے ہو ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کا احساس مر جاتا ہے، انسان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ گناہ پہ گناہ کرتے چلا جا رہا ہے، لیکن اسے گناہوں کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن یری ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل، فرمایا کہ اے لوگو اگر ایک ایمان والا شخص، کوئی مومن جب غلطی کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، یری ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل، ایک مومن گناہ کو اتنا عظیم سمجھتا ہے، اتنا بھیانک سمجھتا ہے، گویا کہ ایک پہاڑ کے نیچے وہ بیٹھا ہوا ہے۔
یخاف ان یقع علیہ، اسے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے۔ اور فرمایا وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ، اور فرمایا کہ جو فاجر ہے، جو گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، جو گناہ کر کر کے ڈھیٹ ہو گیا ہے، فرمایا کہ ایک فاجر شخص گناہ کو ایسے سمجھتا ہے گویا کہ ایک مکھی اس کے ناک پہ بیٹھی اس کو اڑا دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، اور گناہ کرتے کرتے انسان ایسے اسٹیج پہ آ جاتا ہے، ایک ایسا ٹائم بھی آ جاتا ہے، انسان پہلے گناہ کر کے چھپاتا ہے، لیکن ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ انسان گناہ کر کے اس کی پبلسٹی کرنے لگتا ہے، اس کا پرچار کرتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، گناہ کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہے، لیکن گناہ کی پبلسٹی کرنے والے جو گناہ کو پرچار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی معافی نہیں ہے اللہ کے یہاں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافا الا المجاہرین، اے لوگو میری امت کے ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، ہر انسان کو اللہ معافی دے سکتا ہے، الا المجاہرین، مگر جو گناہ کرنے کے بعد گناہ کی پبلسٹی کرنے والے ہیں، جو گناہ کرنے کے بعد گناہ کو پرچار کرنے والے ہیں، جو گناہ کرنے کے بعد گناہ کے اوپر ڈٹائی کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رات میں کوئی گناہ کیا، رات میں اس نے گناہ کیا اور صبح اٹھنے کے بعد وہ لوگوں سے بتلائے عملت البارحہ کذا و کذا، اے لوگوں میں نے کل رات یہ فلاں فلاں گناہ کیے ہیں۔ یہ ہمارے نوجوان ساتھی ذرا توجہ دینا، رات میں آپ نے کوئی گناہ کا کام کیا، بہت سارے نوجوان ہیں صبح ملتے ہیں کہتے ہیں بھائی رات میں نے فلاں پکچر دیکھی ہے، اس کو تو بھی دیکھ لے، فلاں گانا میں نے سنا، اس کو تجھے بھی واٹس ایپ کرتا ہوں بھی تو بھی سن لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کر کے گناہ کی پبلسٹی کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو معاف نہیں کرے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، تو گناہ کا پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کا احساس مر جاتا ہے۔ آج اپنے معاشرے کا ہم جائزہ لے لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ایسا بھی دور آئے گا، ایک ایسا بھی زمانہ آ جائے گا، یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، ایسا بھی دور آئے گا لوگ ناچ گانے کو حلال سمجھیں گے، ناچ گانا حرام ہے لیکن لوگ حلال سمجھیں گے، اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک دور وہ بھی تھا لوگ گانے باجے سننے کے لیے چہرے پر کپڑا ڈال کر کے فلم سینٹروں میں جایا کرتے تھے، لیکن آج بڑے افسوس کا مقام ہے، آج ہمارے نوجوان باقاعدہ موبائل میں گانا لگا کر کے فل آواز کر کے باقاعدہ گلیوں سے سنتے ہوئے گزرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے چہروں کو سور کا چہرہ بنا دے گا، ایسے لوگوں کے چہروں کو اللہ بندر کا چہرہ بنا دے گا۔ اور ایسے والدین سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آج کے نوجوان ناچ گانے کی خاطر باقاعدہ اچھے خاصے رقم خرچ ہو رہے ہیں، اس کے اوپر اچھے خاصے پیسے خرچے کیے جا رہے ہیں، ایسے والدین جو برائی میں اپنے اولاد کا سپورٹ کرتے ہیں، جو حرام کام میں اپنے اولاد کا سپورٹ کرتے ہیں، میرے بھائی اور دوستو، ایسے والدین بھی برابر کے مجرم ہیں، ایسے والدین بھی برابر کے مجرم ہیں۔ سامعین کرام، تو گناہ کا پہلا جرم یہ ہوتا ہے، پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کا احساس مر جاتا ہے۔ گناہ کرنے کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اذنب ذنبا، اے لوگوں جب کوئی انسان گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا پر رکھ دیا جاتا ہے، نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ، اگر وہ توبہ کر لے، وَنَزَعَ، اور اس گناہ کو چھوڑ دے، وَاسْتَغْفَرَ، اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لے، سَقَلَ مِنْهَا، تو وہ گناہ وہ سیاہ دھبا اس کے دل پر سے ہٹ جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں وَإِن زَادَتْ، اگر بندہ گناہ پہ گناہ کرتا چلے جائے، گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، نافرمانی پہ نافرمانی کرتا چلا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس کے بعد پھر جمعہ کے خطبے، قرآن کی آیتیں، نبی کی حدیثیں، جلسوں کی تقریریں، علماء کی نصیحتیں ایسے لوگوں کے دلوں کے اوپر ذرہ برابر بھی اثر نہیں کرتی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آج جمعہ کا دن ہے، ماشاءاللہ مسجد بھرتی چلی جا رہی ہے،
ابھی تھوڑی دیر کے بعد جگہ بھی نہیں ملے گی یہاں پہ. جمعہ کے دن یہ بھیڑ میرے بھائی اور دوستو، عام نمازوں میں یہ لوگ کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ سارے کے سارے مسلمان ہیں. جمعہ کے دن مسجد بھری ہوئی ہے، لیکن عام نمازوں میں آ کر کے آپ دیکھ لو، ایک سب ڈیڑھ سب نمازی آپ کو ملیں گے. آخر کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ ہر جمعہ میں آپ کو قرآن کی آیتیں سنائی جاتی ہیں، نبی کی حدیثیں سنائی جاتی ہیں. میرے بھائی اور دوستو ذرا غور کرو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے دل کے اوپر بھی سیاہ دھبا پڑ چکا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا دل بھی پوری طریقے سے سیاہ ہو چکا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو دل سیاہ ہو جائے، جس کے اوپر کالا دھبا پڑ جائے، جو دل سیاہ ہو جائے، پھر ایسے دل پر قرآن کی آیتیں، نبی کی حدیثیں اثر نہیں کرتی ہیں. میرے بھائی اور دوستو گناہ کا دوسرا نقصان ہوتا ہے، انسان کا دل کالا پڑ جاتا ہے. گناہ کرتے کرتے گناہ کا ایک نقصان یہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت چھین لیتا ہے. آج بہت سارے لوگ ہیں بھئی کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، فیملی بھی خوشحال ہے، لیکن برکت نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو شکایت ہے. میرے بھائی اور دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتوں کا ذکر کیا قرآن حکیم کے اندر. ایمان والو، اگر تمہیں برکت چاہیے اپنے رزق کے اندر، اپنے بزنس کے اندر، اپنے تجارت میں تم برکت چاہتے ہو، بس دو کام کر لو. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، فرمائے کہ لوگو اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کر لو، بس دو کام کر لو. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے لوگو ہم آسمان و زمین کے برکت کے سارے دروازے تمہارے لیے کھول دیں گے. بس دو کام کرنا ہے، ایک پکے سچے مسلمان بن جاؤ، دوسرا تقوی اختیار کر لو. اور مسلمان بھی کیسا؟ صرف زبان سے کہہ دیجئے ہم مسلمان ہیں، زبان سے کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے بھائی اور دوستو یہ ایمان کا یہ مطلب نہیں ہے. ایمان کیسے لانا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ایک ضابطہ ہمیں دے دیا ہے، ایک اصول ہمیں دے دیا ہے. سورہ بقرہ آپ اٹھائیے، اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان اگر لانا چاہتے ہو تو ایمان ایسے لے کر کے آؤ جیسے نبی کے صحابہ ایمان لائے تھے. ایسے ایمان لاؤ جیسے صدیق اکبر ایمان لائے، جیسے عمر فاروق ایمان لائے. ایمان لانا ہے تو ایسے ایمان لاؤ جیسے عثمان ذو النورین ایمان لائے، جیسے علی حیدر ایمان لائے. نبی کے صحابہ کی طریقے سے ایمان لے آؤ. ہدایت اور کامیابی گارنٹی ہے، تم کو ہدایت مل کر کے رہے گی. صحابہ کرام کی زندگی کا آپ مطالعہ کرو. میرے بھائی اور دوستو جب اسلام قبول کرتے ہیں بڑے غریب تھے، بڑے مفلس تھے، بڑے لاچار تھے، کئی دنوں تک فاقہ کرتے تھے، پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچ ہے. اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، دو کام کر لو، پکے سچے مسلمان بن جاؤ، آسمان و زمین کے برکت کے سارے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اوپر مسلمانوں کے لیے برکت کے ایسے دروازے کھولے. عرب بھی ان کے قبضے میں آ گیا، عجم بھی ان کے قبضے میں آ گیا. پوری دنیا کو انہوں نے اپنے پیروں تلے رودا. میرے بھائی اور دوستو، اور یہ آج یہ مسلم سماج جس قوم کے بچے رات کے 12 بجے تک میرے بھائیوں فری فائر کھیلنے میں گزارتے ہیں، پب جی کھیلنے میں گزارتے ہیں، جس قوم کے بچے راتوں رات سوشل میڈیا پہ کھوئے رہتے ہیں، جس قوم کے 5 سال کے 7 سال کے بچوں کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کلمات ہونے کے بجائے 5 6 سال کے بچے گانے کے شوقین ہوں، ڈانس کرتے ہوں، گانے گاتے ہوں. میرے بھائی اور دوستو پھر ایسی قوم، پھر ایسا سماج، پھر ایسی سوسائٹی، پھر ایسے مسلمان، میرے بھائی اور دوستو یہ جملہ مت کہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے، ہمارے یہاں برکت نہیں ہے. میرے بھائی اور دوستو اگر برکت نہیں ہے تو ذرا محاسبہ کرو اپنے نفس کا، کہیں کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا ہے. تو گناہ کا یہ تیسرا نقصان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت چھین لیتا ہے. گناہ کرنے کا چوتھا نقصان اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو چھین لیتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. امام شافعی رحمہ اللہ اپنے استاد حضرت وکیع رحمہ اللہ سے شکایت کرتے ہیں. شکوت الی وکیع سوء حفظی. امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حضرت امام وکیع سے شکایت کیا کہ امام صاحب میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، میں جو چیزیں یاد کرتا ہوں میں بھول جاتا ہوں، قرآن آیتیں بھول رہا ہوں، حدیثیں بھول رہا ہوں. تو امام وکیع نے کیا کہا جانتے ہو؟ کہتے ہیں فارشدنی الی ترک المعاصی. انہوں نے کہا امام شافعی ذرا غور کرو، کہیں ایسا تو نہیں تم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے.
کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا تم سے؟ ذرا غور کرو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اس لیے کہ ان العلم نور من الہ، یہ دین کا علم، قرآن و حدیث کا علم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نور ہے۔ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُؤْتَىٰ لِعَاصٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو کسی گنہگار کو کبھی دے گا ہی نہیں۔ اور سورہ اعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہی پیاری بات ذکر کی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ بِآيَاتِنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے واقعے کو آپ پڑھ کر کے سنا دیجئے جس کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم دیا، جسے ہم نے قرآن کی آیتوں کا علم دیا، جسے ہم نے حدیث کا علم دیا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ عالم دین ان آیتوں سے نکل گیا، ان آیتوں کو اس نے بھلا دیا، ان آیتوں سے اس نے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عالم دین کا تذکرہ کر رہا ہے۔ ایک عالم دین، اللہ نے اسے قرآن آیات کا علم دیا، حدیثوں کا علم دیا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، ان آیتوں کو اسے وہ نکل گیا۔ فَانْسَلَخَ کا معنی جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں جب گوشت ہڈی سے الگ ہو جائے، گوشت ہڈی سے الگ ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں فَانْسَلَخَ، یعنی علم اور عمل یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، تو اللہ نے فرمایا کہ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ ہم نے اسے آیتوں کا علم دیا، ساری چیزیں جاننے کے باوجود، ساری چیزیں جاننے کے باوجود وہ انسان علم سے مالا مال تھا، لیکن اس نے عمل کرنا چھوڑ دیا، ان علم کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے فرمایا کہ شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا اور اسے ہلاک و برباد کر دیا۔ ایک عالم دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علم دیا ہے، لیکن عمل سے وہ کورا ہے۔ نمازوں کی کوئی پابندی نہیں ہے، روزے کی کوئی پابندی نہیں ہے، عبادت کی کوئی پابندی نہیں ہے، اللہ کے احکامات کے اوپر ذرہ برابر اس کا کوئی عمل نہیں ہے، وہ دین سے دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا عالم ہلاک و برباد ہے، ایسا یہ عالم دین اخلد الی الارض، دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر کے اس نے اپنے عاقبت کو برباد کر لیا۔ میرے بھائی اور دوستو، تو گناہ کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو چھین لیتا ہے، علم سے انسان کو محروم کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے سامعین کرام، گناہ کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ایسی ایسی مصیبتوں اور پریشانیوں سے دوچار کر دیتا ہے کہ انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ان کے بارے میں۔ ابھی ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ابھی کچھ دنوں پہلے کرونا نامی بیماری ہمارے درمیان آئی، اور ابھی بھی اس کے اثرات بہت سارے جگہوں پر موجود ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمارے باپ دادا نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی بھی وبا آئے گی، پوری دنیا کی کایا پلٹ گئی، چھوٹا بڑا امیر غریب سارے کے سارے لوگ روڈ پہ آ گئے۔ میرے بھائی اور دوستو، بزنس تباہ و برباد ہو گیا، فیملی تباہ و برباد ہو گئی۔ ایسی وبا جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم کے اندر ایک بات ذکر کی ہے، فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اے لوگو روئے زمین پر جو بھی مصیبتیں، جو بلائیں، جو آفتیں، جو مصیبتیں تم کو نظر آ رہی ہیں، اے لوگو یہ تمہارے اعمال کا، تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ تم اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، اپنے نفس کا محاسبہ کر لو، برائیوں کو چھوڑ دو۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو مصیبتوں سے بھی دور کر دے گا۔ سامعین کرام، گناہ کے اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں۔ مسند احمد کی ایک روایت اپنے سامنے رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ظالم ہیں، گنہگار ہیں، نافرمان ہیں، اللہ کے باغی ہیں، لیکن پھر بھی بڑے خوشحال ہیں۔ بھئی آپ گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، نماز سے آپ کو مطلب نہیں ہے، اللہ سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ کو آپ کی زندگی میں اللہ کا نام تک نہیں ہے، پھر بھی آپ خوشحال ہیں، آپ کی فیملی خوشحال ہے، آپ شیر و سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو اذا رأیت اللہ یؤتی العبد علی معاصی، جب تم کسی انسان کو دیکھو، کسی بندے کو دیکھو کہ اللہ اسے نواز رہا ہے، برائی کرنے کے باوجود، گناہ کرنے کے باوجود اس کے مال میں بڑھوتری ہو رہی ہے، گھر پہ گھر بن رہے ہیں، زمین پہ زمین خرید رہا ہے، انسان مالدار ہوتا چلا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اے لوگو جان لو فإنما ہوا استدراج، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ڈھیل ہے، اللہ نے رسی ڈھیلی کر دی ہے۔
اللہ کہتا ہے اے میرے بندے پیدا میں نے کیا ہے، موت بھی میں دوں گا، روزی دینے کا مالک میں ہوں، تیرے ایک ایک سانس پہ میرا قابو ہے، میرا بس ہے، ذرا میں بھی دیکھوں تو کہاں تک بھاگ رہا ہے، ظلم کر کے تم اسے کہاں بھاگ کے جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو فَإِنَّمَا هُوَ استدراج، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو ڈھیل دیے ہوئے ہے، اور جانتے ہو جب اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کی مار پڑے گی، اللہ کا جب غضب نازل ہوگا، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بہت ہی سخت ہے۔ آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کر لیں، اللہ نے قوم نوح کا تذکرہ کیا ہے، 950 سال تک 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام قوم والوں کو دعوت کرتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن جب انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل کی، زمین سے بھی زلزلہ نکلا، اور پھر دنیا سے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ قرآن حکیم کا مطالعہ تو کرو، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ قوم عاد ہیں، یہ قوم ثمود ہے، یہ قوم لوط ہے، یہ فرعون گزرا ہے، یہ قارون ہے، یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے بادشاہ تھے۔ قارون کو اللہ نے اتنی دولت دی تھی، وہ اپنے زمانے کا ارب پتی نہیں، خرب پتی نہیں، اللہ نے اسے اتنی دولت دی تھی شاید دنیا کے اندر کسی کو اتنی دولت ملی ہو۔ فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا، جو کہتا تھا کہ میں تو مصر کا بادشاہ ہوں، میں مصر کا بادشاہ ہوں، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو ایسا مزہ چکھایا، اس کے اوپر ایسی مار پڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایسی پکڑ کی کہ نہ اسے زمین نے قبول کیا، نہ دریا نے قبول کیا۔ پوری دنیا کے لیے آج بھی مصر کے عجائب خانے میں اس کی لاش آج بھی موجود ہے، پوری دنیا کے لیے نشان عبرت بن گیا۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر کوئی انسان ظالم ہے، گنہگار ہے، پھر بھی خوشحال ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس سے خوش ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے ڈھیل دیا ہے، اور جب اللہ کی پکڑ آئے گی پھر دنیا کے لیے نشان عبرت بن جائے گا وہ انسان۔ سامعین کرام، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں گناہ کے نقصانات کے حوالے سے۔ آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطا، ہر انسان خطا کار ہے، عالم ہو یا جاہل ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت، سب سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں، سب سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے زبانی ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو کہ جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، تم خطا کار ہو، گنہگار ہو، کوئی بات نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں غفار ہوں، غفور الرحیم ہوں، میرے جناب میں آ جاؤ، معافی مانگ لو، توبہ کر لو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کی ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اور ایک حدیث قدسی میں اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ اے میرے بندے لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمان کی چوٹی تک پہنچ جائیں، زمین سے لے کر کے آسمان تک تیری خطائیں بھر جائیں، اے میرے بندے پھر بھی تم اس سے معافی مانگ، میں تیری غلطیوں کو معاف کر دوں گا۔ میرے بھائی اور دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب گنہگار ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، ابھی موقع ہے، اس لیے کہ میرے بھائی اور دوستو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج جو حالات ہمارے سامنے ہیں، آپ بخوبی مشاہدہ کر رہے ہیں، انسان آج نوجوانوں کی موتیں زیادہ ہو رہی ہیں میرے بھائیوں، بزرگی کے اس مقام کو 60 سال 70 سال کی زندگی کسی ملنے والی، 30 سال کے، 35 سال کے، 40 سال کے نوجوانوں کا انتقال ہو رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو ابھی موقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لی جائے، اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لی جائے۔ آئیے انہیں چند کلمات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب گنہگار ہیں، اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے اللہ گناہ کے جو تمام قسم کے نقصانات ہیں، گناہ کے نقصانات کو سمجھنے اور پھر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں مسلمان جن کے دلوں کے اوپر سیاہ نقطہ پڑ چکا ہے، جن کے اوپر قرآن کی آیتیں، نبی کی حدیثیں اثر نہیں کرتی ہیں، اے اللہ تو انہیں اس بات کی توفیق دے کہ اپنے دل کے سیاہ دھبے کو چھڑوانے کی، صاف کروانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرے۔ اللہ ہمیں جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا، آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أولى جل وأتم وأم أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب
في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.